بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے، لیکن یہاں پر آج جو میرا ٹاپک ہے یہ ہے کہ پاکستان پر ایک خطرناک ترین حملہ ہونے جا رہا ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ حملہ افغانستان کی طرف سے ہوگا۔ افغانیوں کو پورا موقع دیا گیا، تمام عرب ممالک نے پوری کوشش کی، پاکستان مختلف چکروں میں ڈیلے کرتا رہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ عجیب مسلمان حکومت ہے جو اپنے آپ کو شاید واحد مسلمان کہتے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی غزہ پر حملے کی مذمت کی؟ ایک دفعہ بھی نہیں۔ کیا انہوں نے کشمیر میں انڈیا پر کوئی اعتراض کیا؟ ایک دفعہ بھی نہیں۔ بلکہ وہ پارٹنرشپ بنا رہے ہیں دونوں ملکوں سے، ماشاءاللہ۔ اب اسرائیل اور امریکہ ایران میں پر حملہ کر چکے ہیں۔ میں 2 ہفتہ پہلے بلکہ 3 ہفتے پہلے پیشن گوئی کر چکا ہوں کہ ایران پر حملہ ہوگا۔ وہ کم از کم رجیم چینج کیے بغیر نہیں ٹلیں گے، لیکن وہ پاکستان کو افغانستان میں انگیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان وہاں پہ ان سے نہ الجھے، بجائے ایران کی مدد کرنے کے وہ اپنا تو افغانیوں کو اٹیک کروایا گیا، افغانیوں سے ہم پر۔ نتیجے میں اب ان کی خوب خاطر ہو رہی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ادھر افغانستان حملہ کرے گا، ادھر انڈیا بھی حملہ کر سکتا ہے، لیکن جو گجرات کا قصائی ہے وہ اتنا سخت ڈرا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ پچھلا جھوٹ بولا گیا کہ ہم نے لاہور فتح کر لیا، پورٹ پر قبضہ کر لیا، ہم نے پنڈی کوٹ پر قبضہ کر لیا، وہ جھوٹ کے اوپر ہی وہ ساری عمر اب گزارے گا اس کو کور کرنے میں۔ بہرحال وہ فکر نہ کرے مودی سائیں، آپ عنقریب پاکستانی فوج کو پہاڑوں پر دیکھیں گے، یاد رکھیے گا میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور یہ سیریس ہے بات۔ مودی اسرائیل میں ہے، لیکن وہ تو شروع دن سے اسرائیل کے ساتھ ہے، ہر طرف سے ہے، وہ لگا رہے۔ اب افغانیوں کو اس پہ تھا کہ پہلے جو روس کو شکست ہوئی اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار تھا، بلکہ یہی کردار تھا۔ پھر جو امریکہ کی شکست ہوئی اس میں پاکستان کا کردار تھا۔ اس وقت یہ جنگ میں کوئی غیبی طاقتیں مدد کرتی ہیں، جو لوگ نہیں سمجھتے، واقعی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جو اس کی اسٹڈی کرتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن ساتھ آپ کو ہتھیار بھی چاہیے، پھر روحانیت مدد کرتی ہے۔ پہلے روحانیت پاکستان اور افغانستان کی ان کے ساتھ تھی، اب پاکستان کی روحانیت ان سے 20 گنا بڑی ہے اور وہ افغانستان کے خلاف ہے۔ تو آپ کیا ہوگا؟ افغانستان میں جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر روس اور امریکہ کے خلاف لڑائی کی وہ ہمارے بھائی ہیں، بھائی رہیں گے، لیکن یہ قبضہ شدہ رجیم ہے جو اپنے عوام کو بھی ذبح کرا رہی ہے، اور اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اب ہمیں پاکستان کو چاہیے کہ ان کے جو ہیں سسٹم ہیں، مثلا ان کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں ان کو اڑائیں، جو ان کے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں ان کو اڑائیں، اس کے بعد الیکٹرک گریڈ اسٹیشن اڑائیں، پھر پیٹرول ڈپو اڑائیں، اور پھر ملٹری انسٹالیشن اور دوسری چیزیں ان پر تباہ کریں، اور یہ پاکستان کے لیے 3-4 دن کا کام ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں بیٹھ بھی جائیں تو یہ کوئی نہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ افغانی جب یہ کمزور ہو جائیں گے، بہت کمزور، تو ناردرن الائنس اور دوسرے قبضہ کر لیں گے، تو وہ بیٹھ جائیں، آپ ان کی مدد کریں، اور یہ ہونا ہے، اس کے بغیر وہ باز نہیں آ رہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں تو صرف لڑنا ہی سکھایا گیا۔ پچھلے 45 سال ہم نے مسلسل لڑائی میں ہیں۔ 1979 کو روس افغانستان آیا، اس سے آج تک ہم ہر وقت لڑائی میں مصروف ہیں، تو ہم بڑے ٹھیک طریقے سے لڑنا سیکھ گئے ہیں، اتنے خوبصورت طریقے سے کہ دنیا میں ایسے فائٹر آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، اور اب تو ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے، اور ہمارے دوست چائنا اس کی ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو آج کل ورزش کرائی جا رہی ہے یہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے کرائی جا رہی ہے، جو ہونی ہے، اور اسرائیل کو یہاں سے نکالنا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اب جو میں نے کہا ہے نا کہ پاکستان پر افغانی بہت خطرناک قسم کے بموں سے حملہ کریں گے، پیچھے انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ ہم پاکستان پر قبضہ کر لیں گے، لیکن کیا وہ قبضہ کریں گے؟ اچھا، ان کے جو بم ہیں انتہائی خطرناک ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو بم ہے وہ ہے چرس کا بم۔ وہ ایسا بم پھینکیں گے کہ پوری جو قوم ہے وہ چرس کے نشے میں گم ہو جائے گی۔ دوسرا ہیروین کا بم ہے، اور تیسرا نسوار کا بم ہے۔ یقین کریں پاکستان کو اتنا ہی نقصان ہوگا جتنے ان بموں کو پھٹنے سے ہوتے ہیں، اور پاکستان فوج کا آپ شکریہ ادا کریں کہ وہ موجود ہے، ورنہ آپ سے افغانی بھی کنٹرول نہ ہوتے۔ ان کے پیچھے ٹیکنالوجی ہوتی ان کی، اسرائیل اور امریکہ کی، تو آپ کیا کرتے؟ اور ہمارے پاس جو ایک ہیرا ہے عاصم منیر ہے، اس کی قدر ہمارے لوگوں کو نہیں آ رہی، خاص طور پر ایک جو پاگل ہے جس کے پیچھے آدھا ملک لگا ہوا ہے، خاص طور پر باہر بیٹھے ہوئے سارے لوگ اینکیں لگا کر لگے ہیں۔ خدا کا نام ہے، اس کی قدر کریں، آپ کل تک پچھتائیں گے۔ میں سارے باہر والوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہوش کریں ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو امریکہ کا اپوائنٹڈ ہے، یہ ملک کو بیچ رہے ہیں۔ آپ نے سعودی عرب چھین لیا اس سے۔ سعودی عرب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سونے کی کان کسی بندے سے چھین لی، تو آپ اس کے ایجنٹ ہیں یا اس کے دشمن ہیں؟ خدا کا نام عقل کریں۔ میں 10 دلیلیں اور دوں گا، لیکن گدوں پر میں دلیلیں ضائع نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پاکستان بالکل محفوظ ہے۔ ایران میں وہ کم از کم رجیم چینج کریں گے اور وہ واپس ہوں گے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، میں کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ میں اکثر باتیں کرتا رہتا ہوں، پہلے حملے کا بھی کہا، اس کا بھی کہا، اور پھر میں نے اور بہت سی باتیں کی۔ میری پچھلی ویڈیو 8-10 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیٹسٹ ہے قمر اقبال صوفی کی۔ تو آپ نے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سبسکرائب کریں، کیونکہ میرے پاس نہ میں اس سے کما رہا ہوں، صرف اگر کوئی اچھا لگتا ہے تو لوگوں کو بھیجیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔